اندازی کی ہے جس کی وجہ سے معاذ اللہ آپ کا ذہن خراب ہو گیا، آپ کا دماغ بدل گیا ہے اور آپ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ گویا کہ معاذ اللہ انہوں نے آپ کو آصف زدہ گویا کہ قرار دینے کی کوشش کی کہ ہمارے خداؤں نے ناراض ہو کر یہ تصرف کیا ہے جس کا نتیجہ آپ پر ظاہر ہوا ہے۔ قال حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا انی اشہد اللہ، بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، واشہدوا، اور تم سب بھی گواہ ہو جاؤ، انی بریء مما تشرکون من دونی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنے تم شریک ٹھہراتے ہو ان سب سے بیزار ہوں۔ فقیدونی جمیعا، تو تم سب کے سب مل کر میرا برا چاہو، میرے خلاف خوب مکر کرو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت نہ دو۔ یہ کامل درجے کا اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار تھا۔ آپ کی قوم بڑی جبار قوم تھی، بڑی سرکش قوم تھی، لیکن اس کے باوجود ہود علیہ السلام کی جرت دیکھیے کہ ان کے سامنے تنہا کھڑے ہو کر آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے جو ہو سکتا ہے وہ کر لو، میں تو اللہ کو بھی گواہ بناتا ہوں اور تمہیں بھی گواہ بناتا ہوں اس بات پر کہ میں تمہارے بتوں سے سخت بیزار ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ چونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخصوص بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے انہیں ایسے اوصاف حمیدہ دیے جاتے ہیں جو عام لوگوں کے اچھے اوصاف سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں شجاعت اور بہادری بھی ایسی عطا کی جاتی ہے کہ جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اب اتنی سرکش قوم اور سب کے سب دوسرے عقیدے والے، اور پھر ان کے جو عقیدے کا تعلق بڑا حساس تعلق ہوتا ہے، تو ان کو بتوں کو برا کہنا جن کی وہ عبادت کرتے تھے یہ بہت ہی جرت کا کام ہے، کیونکہ ان کی طرف سے رد عمل بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ اللہ پہ کامل توکل تھا۔ اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی توکل کو اختیار کرنے کے لیے ترغیبی کلمات، ترغیبی ارشادات ارشاد فرمائے ہیں، جیسے کہ میں اکثر روایات یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا، اب کسی کی پرہیزگاری اسے بڑھا نہیں سکتی، کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اب رزق کے معاملے میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھا ہے وہ ضرور تم تک پہنچے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مقدار اللہ نے لکھ دی ہے اب تمہارا کوئی نیکی اس کو بڑھا سکے یا کسی کے فسق و فجور کی وجہ سے کم ہو سکے۔ اور ہم اس میں دلالت النص کے طور پہ اگر غور کریں تو کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اپنی طاقت اور بلبوتے کے زور پہ اس رزق کو کم کر سکے، یا کوئی مطلب اپنے طور پر ہی چاہے کہ میں اس رزق میں اضافہ کروں سخاوت کر کے، کسی کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر یہ دے گا بھی تو وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تمام دنیا تجھے نفع پہنچانے پر جمع ہو جائے تو اتنا ہی نفع پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھ دیا، اور اگر یہ تمام دنیا تجھے نقصان پہنچانے پہ جمع ہو جائے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ پر توکل کے معاملے کو مضبوط سے مضبوط تر دیکھنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے صحابہ کرام کو اس قسم کے ترغیبی کلمات ارشاد فرمائے۔ لہٰذا آپ نے بھی انتہائی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بالکل حق بات بیان فرمائی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، بے شک میں بھروسہ کرتا ہوں اس اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ایسا نہیں کہ اس کی پیشانی کو اللہ تعالی نے نہ پکڑا ہوا ہو۔ پیشانی کو نہ پکڑا ہوا ہو کیا مطلب؟ یعنی وہ جو بھی چیز زمین پر چل رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت تصرف میں ہے، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جس طرح بدلنا چاہے، جس طرح گرفت کرنا چاہے، پکڑنا چاہے وہ پکڑ سکتا ہے۔ یہ بھی کتنا زبردست قول ہے کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لہٰذا میں تمہارے اعلان کرتا ہوں کہ میں تمہارے بتوں سے سخت بیزار ہوں، آپ کچھ کر سکتے ہو تو کر کے بتاؤ، کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمانی ہے، اور آپ نے انتہائی شجاعت کے ساتھ اپنے اس مضبوط توکل کا اظہار فرمایا۔ اس سے بھی ہمارے وہ مسلمان بھائی اور بہنیں ذرا اپنا اعتقاد مضبوط کریں جو تھوڑی تھوڑی بات کے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں نے ہم پہ تعویذ کروا دیا، جادو کروا دیا، ٹونا کروا دیا، اس نے ہمیں نقصان پہنچایا۔ یاد رکھیں کہ پہلے بھی ہم نے وضاحت کی تھی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تعویذ آپ کے خلاف
کوئی جادو آپ کے خلاف، کوئی سفلی علم آپ کے خلاف عمل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں صحت لکھی ہے تو کون بیمار کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کاروبار میں ترقی لکھی ہے تو کون اسے زوال پذیر کر سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے عزت کا فیصلہ کیا تو کون آپ کو ذلیل کر سکتا ہے؟ بلکہ جو ایسا کرنے کی کوشش کرے گا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ نے خود فرمایا لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو پھر بدل دیتا ہے، یعنی اس پر ایسا کوئی قہر نازل کرتا ہے، ایسی اس پہ پریشانی نازل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ہی پریشانی میں پھنس جاتا ہے اور سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ہمیں بھی یہ اعتقاد مضبوط رکھنا چاہیے۔ ہاں، اس اعتقاد کی مضبوطی کے ساتھ اگر ہم کوئی تدابیر اختیار کریں، مثال کے طور پر ہمیں شبہ ہو بھی کسی نے ہم پہ جادو کرا دیا، کسی نے کوئی بندش وغیرہ کروا دی، لیکن بندش کا وہی تصور جس کی میں نے آپ کو وضاحت کی کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کاروبار نہیں روک سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی نوکری چھڑوا نہیں سکتا، کوئی نوکری دلوانے میں دیر نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جادو یا ٹونا اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہو جاتا ہے تو ہم منسوب کر دیتے ہیں جادو کی طرف، حالانکہ وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ اگر ہمارا اعتقاد مضبوط ہے تو اس کے بعد اگر کوئی ہم احتیاطی تدابیر اختیار کر رہے ہیں، مطلب کوئی تعویذ وغیرہ یوز کیا یا کوئی دعا وغیرہ کروائی یا کوئی مطلب جادو کی کاٹ وغیرہ کروائی، تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج بھی نہیں کہ یہ علاج کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اللہ پہ توکل کے باوجود بزرگان دین سے ثابت ہے کہ انہوں نے ڈاکٹرز وغیرہ سے، طبیبوں سے علاج کروایا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ شفا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی چیز جاری کرتا ہے، دنیا میں کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی عذاب دیتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے یا موت دیتا ہے، تو اسباب اور ذرائع کو وسیلہ بناتا ہے، حالانکہ وسیلوں کو محتاج نہیں، لیکن اس کی عادت کریمہ ہے۔ لہٰذا پھر اکابرین اس عادت کریمہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے دوائی بھی استعمال کرتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، کوئی اور مطلب دنیاوی تدابیر بھی اختیار کرتے تھے، اور یہ منافی توکل نہیں تھی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب، لفظ ترجمہ تو یہ ہے کہ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے، اور مراد یہ ہے کہ بے شک میرے رب کو اگر ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے تو وہ سیدھے راستے پہ ملتا ہے، آپ تم سیدھے راستے پہ چلو گے، صراط مستقیم کو اختیار کرو گے تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک میں نے پہنچا دیا تم تک وہ چیز کہ جس کے ساتھ میں تمہاری طرف بھیجا گیا تھا، یعنی اللہ کا پیغام۔ اگر تم میری بات مان لو تو ٹھیک، نہیں مانتے اور منہ پھیرتے ہو تو بس میرا کام تو پورا ہو گیا۔ میرا کام اتنا تھا کہ میں تم تک اللہ کے پیغام کو پہنچا دوں، وہ میں نے اپنا کام پورا کر دیا۔ اب ماننا تمہارے لیے باعث سعادت، نہ مانو تو میرا کوئی نقصان نہیں، نہ مجھ سے اللہ تعالیٰ برود قیامت پوچھے گا کہ ان لوگوں نے آپ کی اطاعت کیوں نہیں کی تھی۔ یاد رکھیں کہ اس سے ہی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، انہیں بھی اسی چیز کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے نبی ہونے کے باوجود فقط بات کو پہنچا دینا ہی کافی سمجھا اور اپنی بات کو کسی پہ مسلط کرنا، ٹھونسنا یا منوانا، اس چیز کی طرف آپ مائل نہیں ہوئے، تو ہمیں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات تبلیغ دین کرنے والا، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر ہو، دوستوں کے درمیان ہو، وہ اپنی بات کو چاہتا ہے کہ سامنے والا ضرور میری بات کو قبول کر لے، گویا کہ وہ اپنی بات کو اوپر مسلط کرنا چاہتا ہے، ٹھونسنا چاہتا ہے، زبردستی کرنا چاہتا ہے کہ میری اطاعت ضرور کی جائے۔ اگرچہ مقصد بعض اوقات نیک ہی ہوتا ہے، لیکن طریقہ غیر مناسب ہوتا ہے، تو گھر والوں پر بہت زیادہ شدت کرنا، سختی کرنا، اسی طرح دوستوں کو یا جو قریبی احباب ہیں ان کو بار 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 کہنا اور اتنا فورس کرنا کہ بس یہ میری بات مان ہی لے، اور وہ نہ مانے تو اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا، اور پھر اس کو بنیاد بناتے ہوئے سامنے والے کو برا بھلا کہنا کہ تم تو جہنم میں جاؤ گے، تم بات نہیں مانتے ہو، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس قسم کی جب مسلسل کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو سامنے والے پھر بیزار ہو جاتے ہیں،
پھر وہ قبول نہیں کرتے بلکہ پھر وہ بیزار ہو کے پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام کریں گے، لیکن اگلے پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ سورہ ہود کی تقریباً 57 آیات کی 57 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے۔ 57 نمبر آیت کی بھی تفسیر چل رہی تھی۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان کو نصیحت کی، یعنی اپنی قوم کو نصیحت کی، اللہ کا پیغام پہنچایا اور وہ نہ مانے، تو پھر آخر میں آپ نے فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم پھر بھی اب بھی منہ پھیرو گے تو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، تو بے شک جس کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا تھا تم لوگوں کی طرف، وہ تو میں تم تک پہنچا چکا ہوں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو، تمہارے علاوہ قوم کو خلیفہ بنا دے گا۔ خلیفہ بنا دے گا مطلب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا، کہ اللہ کی عادت کریمہ ہے کہ جب لوگ اس کی اطاعت نہیں کرتے تو پھر وہ ان پر عذاب نازل فرماتا ہے اور ان کو ہلاک و برباد کر کے کسی اور قوم کو ان کی جگہ لے آتا ہے۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ وہ ذات تو ایسی ہے کہ پوری کائنات میں تصرف کر رہی ہے، اور واقعی انسان نامعلوم اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی طاقتور ہو چکا ہوں، حالانکہ غور کریں کہ بڑے بڑے درندے، بڑے بڑے پرندے اور جتنی بھی سمندر کے اندر مخلوقات جیسے ویل مچھلی وغیرہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کے تحت قدرت ہے۔ یہ تیز چلنے والی ہوائیں، یہ بڑے بڑے طوفان، سمندر کی بہترین بڑی بڑی موجیں جن سے بڑے بڑے جہاز تنکوں کی طرح ہلتے نظر آتے ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تحت قدرت ہیں، تحت تصرف ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اسی کی اطاعت کرتے ہیں، وہ اشارہ فرما دے، ارادہ فرمائے تو یہ چلنے لگیں اور دنیا کو تباہ برباد کر دیں۔ تو وہ اتنی طاقتور ذات ہے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا، جرأت مند سمجھنا اور معاذ اللہ اس کی بارگاہ میں زبان اعتراض دراز کرنا، اس کی ذات پر اٹیک کرنے کی کوشش کرنا، عیب لگانا، یہ سب غلط طریقے ہیں اور یہ مطلب ایک بچکانہ سوچ ہے۔ لہذا آپ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، بے شک میرا رب ہر شے کی حفاظت فرمانے والا ہے، اس پر نگہبان ہے، اس کی دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ تو تم اللہ کیا بگاڑو گے، وہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔ جس چیز سے تم بگاڑنے کا ارادہ کرو گے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے تابع فرمان ہے، تو کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں معاذ اللہ۔ لیکن انہوں نے یہ بات آپ کی تسلیم نہیں کی، اور پھر آخر جب ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو، پچھلی قوموں میں یہی دستور چلا آتا رہا، یہی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ جاری رہی کہ جب ایک قوم کو مہلت دی گئی اور ہر طریقے سے انہیں سمجھا لیا گیا، انہوں نے سرکشی کی، نہیں مانے، تو پھر اللہ کا عذاب آ جاتا تھا۔ لہٰذا اب گویا کہ جب انہوں نے نہیں مانا تو عذاب آیا، اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آیا ہمارا حکم یعنی جب عذاب آ گیا، نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو آپ کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی طرف سے رحمت کے وسیلے سے نجات عطا فرما دی۔ تو بہت ہی غور طلب بات ہے، انسان کتنی ہی سرکشی کر لے، کتنا ہی بڑا مطلب وہ بولنے والا بن جائے، کتنی ہی عقل کے اظہار کا یعنی اپنے معقول باتوں کے اظہار میں ملکہ حاصل کر لے، کتنا ہی طاقتور بن جائے، نجات اسی کے لیے ہوگی جو نبیوں کی بات مانے گا، ان کی اطاعت کرے گا، ان کے طریقے پہ چلے گا۔ لہٰذا ہر ہمارے دیکھنے والے کی خدمت میں گزارش ہے کہ اطاعت اسی کی قبول کیجئے، بات اسی کی مانیے، دلیل اسی کی اپنی گرہ میں باندھ لیجئے، اسی کے طریقے پہ چلیے جو انبیاء علیہم السلام کے طریقے کی طرف بلا رہا ہے۔ لہذا
نجات کا اگر کوئی متمنی ہے تو یہ راستہ اختیار کرنا ہی ہوگا۔ اس راستے کو چھوڑ کر آدمی چاہے کہ اپنی عقل کے بلبوتے پہ کوئی نیا میں راستہ اختیار کر لوں، لوگوں کو کسی نئی راہ پہ لے جاؤں، تو یقیناً کچھ لوگ وہ اپنے گرد ضرور جمع کر لے گا۔ یہ تو ہمارے ہاں ایک بازار ہے، صدر کہلاتا ہے، اس کے فٹ پاتھ پہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بندر کا تماشا کرنے ہی بیٹھ جائے تو سینکڑوں مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور کوئی اگر وہ اپنی چیزیں وغیرہ سیل کرنے والا ہے اور اچھے انداز سے بولنے والا ہے تو اس کے گرد بھی ایک بڑا مجمع لگ جاتا ہے۔ پبلک کو جمع کر لینا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لینا، یہ کوئی بڑا کمال کی بات نہیں ہے، نہ دیکھنے والے کو اس چیز سے متاثر ہونا چاہیے۔ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ کچھ باطل قسم کے نظریات والے، کچھ غلط قسم کی حرکات والے اپنے گرد لوگوں کو جمع کرتے رہے ہیں۔ یزید نے بھی تو بہت بڑی قوم کو جمع کیا تھا، اور اس نے بہت بڑا لشکر تیار کر کے رکھا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے خاندان کے افراد کو اس نے شہید کیا، لیکن انجام یقیناً یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو فتح عطا فرماتا ہے، اور یہ تھوڑی بہت قوم کو جمع کر لینے والے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں غور یہ کرنا ہوگا کہ اگر 50 دعوتیں ہمارے طرف متوجہ ہو رہی ہیں تو ہمیں اس دعوت پر لبیک کہنا ہے جو بالکل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق ہو، کہ نجات اسی میں ہے۔ اور اگر واضح طور پہ ایک بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کا پیغام ہے، اس کے رسول کا پیغام ہے، اور پھر ہم اس واضح تعلیم کو جان بوجھ کے نظر انداز کر کے دنیاوی تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیں گے تو کبھی بھی نجات نہیں مل سکے گی۔ دنیا میں شاید تھوڑی سی عزت مل جائے، دنیا کے اندر کچھ پبلک ہماری تائید کر دے، کچھ ہماری کمر پہ تھپکی دے دیں، ہاتھ ماریں کہ جی شاباش بہت اچھا کام کر رہا ہو، لیکن انجام اس کا عموماً خراب ہی ہوتا ہے، جیسے ان لوگوں کا ہوا۔ اور ارشاد فرمایا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اوپر فرمایا نجینا، پھر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ لہٰذا مفسرین نے فرمایا کہ پہلے جو نجینا فرمایا کہ ہم نے نجات دی ہود کو اور آپ کی قوم کو، اس سے مراد دنیاوی عذاب سے نجات ہے، اور جو سیکنڈ یہ فرمایا کہ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے نجات دی انہیں سخت عذاب سے، اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی پیروی کرنا، اللہ کی اطاعت کرنا، یہ نہ صرف دنیاوی عذاب سے ہمیں بچائے گا بلکہ اخروی عذاب سے بھی نجات دلوائے گا، اور یہ قرآن عظیم قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا اس کا پیغام بھی قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے، اور اس کی تعلیمات کے جو اچھے اثرات ہیں وہ قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ قیامت تک اس کے کلمات سے ہم درس حاصل کر کے اس پہ عمل کی سعادت حاصل کریں گے۔ لہٰذا قیامت تک کے لیے اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو حق سمجھتے ہوئے قبول کرنے کی سعادت حاصل کرے گا، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو دنیاوی عذاب سے بچا لے گا بلکہ آخرت میں بھی سرخروئی اس کے قدم چومے گی۔ پھر ارشاد فرمایا وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد ہیں، یعنی قوم عاد ہیں، یہ عاد ہیں۔ یہ خطاب ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ہے اور آپ کے اس زمانے کی قوم کو ہے، کیونکہ قوم عاد کے جو عذاب کے آثار تھے، جو ان کی بستیاں تھیں، ان کے کھنڈرات ابھی تک موجود تھے، تو گویا کہ اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ عاد ہیں، یعنی تم ان کو دیکھو، ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اس عذاب کے نزول کی وجہ جانو، وجہ جاننے کے بعد اپنا محاسبہ کرو کہ وجوہات ہم میں ہیں کہ نہیں، اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، اور اپنے اعمال اور عقائد کو بہتر بناؤ۔ جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے یہ اپنی رب کی آیتوں کے منکر ہوئے، وعصوا رسلہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی نافرمانی کی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور یہ ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے پیچھے چلتے رہے، اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہ بھی ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے کہ کچھ لوگوں نے وقتی طور پہ طاقتور لوگوں کے دامن کو تھام لیا، حق کو چھوڑ دیا، کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حق بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، ضعیف ہے، تو انہوں نے طاقتوروں کو پکڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں دیکھ لیجئے کہ نبی کریم جب اعلان نبوت فرمایا تو مسلمان اس وقت کمزور حالت میں تھے، قسم پرسی کی حالت میں تھے۔ ابتدائی اسلام میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار اسلام کو بھی مخفی رکھنے کا حکم دیا تھا کہ بالکل اپنے اسلام کا اظہار نہ کریں، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہ کریں، چھپ کر رہیں، چھپ کر عبادت کریں۔ تو جو لوگ عام سوچ رکھنے والے ہیں، سطحی قسم کا ذہن رکھنے والے تھے، انہوں نے اس زمانے کے جو سرکش سردار تھے، بڑے بڑے رؤسائے قریش تھے، ان کے دامن کو پکڑ لیا،
مسلمانوں کی ضعیفی اور کمزوری کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ شاید یہ ہمیشہ مغلوب رہیں گے۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، کسی کی وقتی کمزوری کو دیکھ کر اس کی دائمی کمزوری پر اس کو دلیل بنا لینا، یہ انتہائی نادانی کی بات ہے۔ آپ دنیاوی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بعض اوقات ایک کمزور ہوتا ہے، ایک دم اللہ اس کو طاقتور کر دیتا ہے، طاقتور کو اللہ نے کمزور کیا ہے، ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا یہ سوچنا کہ وقتی موجودہ کیفیات اور حالات کو دیکھ کے سوچنا کہ اب ان میں دوام آ گیا ہے، استمرار آ گیا ہے، یہ ہمیشگی کے ساتھ ہی ایسا ہوتا رہے گا، یہ انتہائی ناقص سوچ کا نتیجہ ہے۔ حالات بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے حالات کا بدلنا۔ وہ ایسے انداز سے حالات بدلتا ہے، ایسی اس کی خفیہ تدابیر کام کرتی ہیں کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ایک آدمی عزت کی بلندیوں کے اوپر ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کی پستی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بالکل گمنام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اچانک اس کو شہرت اور عروج عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر ہوتا رہا ہے۔ لہٰذا کسی کی وقتی کمزوری کو دیکھ کر یہ سمجھنا اور مثالیں دینا کہ دیکھو جی حق پر ہوتے تو یہ اتنی کمزور کیوں ہوتے، دیکھا نا حال کیا ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ملنے کے ہمارا بھی یہ نقصان ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، اگر ایک چیز حق ہے، صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہے، نجات اسی پر موقوف ہے، تو پھر اس کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے وہ کمزور کے ساتھ ہو، چاہے وہ طاقتور کے ساتھ ہو۔ ایک وقت تھا مسلمان کمزور تھے، حق تب بھی ان کے ساتھ تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، حق تب بھی ان کے ساتھ تھا۔ اس زمانے میں جس نے ساتھ دیا وہ بھی کامیاب ہو گیا، اس زمانے میں جس نے ساتھ دیا یہ بھی کامیاب ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں بھی ہر دور میں یہی دیکھنا ہوگا کہ حق کس کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پیروی کی گئی اس دنیا کے بارے میں، ان کے پیچھے لگی اس دنیا میں، سمجھ لیں کہ پیروی کی گئی اس دنیا میں عذر لعنت کے اور قیامت کے دن۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس دنیا میں لعنت ان کے پیچھے لگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری، اور پھر قیامت کے روز بھی یہی لعنت ان کے پیچھے رہے گی۔ الا ان عادا کفروا ربہم، خبردار بے شک عاد نے انکار کیا اپنے رب کا، اپنے رب سے منکر ہو گئے۔ الا بعدا لعاد قوم ہود، اور یہ ایک بد دعائیہ گویا کہ ایک جملہ ہے کہ ہود کی قوم عاد دور ہو جائیں، رحمت سے دور ہو جائیں، پرے ہو جائیں، برباد ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یہ پیچھے وہی بات چل رہی ہے کہ ہم نے بھیجا فلاں قوم کی طرف، فلاں قوم کی طرف، تو یہاں پہ فرمایا اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم ثمود کی طرف تشریف لائے اور آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس سورہ ہود کے اندر پہلے نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا، پھر ہود علیہ السلام کی تبلیغ کا تذکرہ آیا، اور دونوں انبیاء علیہم السلام کے تبلیغ کے جواب میں کفار کی طرف انکار کی وجہ سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی گئی۔ اب یہ تیسرا واقعہ شروع ہوا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو ہم نے بھیجا۔ قال، آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ جس کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔ ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، یعنی مٹی سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اس میں تمہیں لمبی عمریں دیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی کم از کم عمر بعض اوقات 3000 برس تھی، اور زیادہ بڑھ کر 1000 برس تک بھی یہ لوگ زندہ رہے تھے، تو بڑی لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی۔ تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلے احسان یاد دلایا کہ اسی نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے اتنی لمبی لمبی تمہیں عمریں دیں۔ جب اس نے یہ احسان کیا کہ زندگی بھی اس نے دی، اتنی لمبی عمر کے اندر یقینی سی بات ہے کہ تم ہزارہ نعمتیں استعمال کر رہے ہو، وہ بھی وہی عطا فرما رہا ہے، تو پھر تمہیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کی اطاعت کرنی چاہیے، اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ یہ بے مروتی کی بات ہوتی ہے دنیا میں بھی کہ اگر کوئی ہم پر احسان کرے اور ہم جواب میں اس کی بات نہ مانیں بلکہ اس کے دشمن ہو جائیں اور اس کے اوپر الزام تراشی کریں، اسے برا بھلا کہیں اور اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو یہ تمام امور بے مروتی میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریمہ ہے، اور انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا کہ احسانات یاد دلا کر احساس اور شعور بیدار کرنے کی کوشش فرمائی گئی کہ جب ایک محسن ہے تو اس کا کہنا ماننا چاہیے۔ اور یہ اصل میں احسان یاد دلانا
ان معبودان باطلہ کے مقابلے میں تھا جو ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے، کہ یاد کرو، احسان یاد کرو کہ جب ایک رب نے تم پر احسان کیا، یہ کچھ بھی نہیں کر رہے، تو اس رب کی اطاعت کرنی چاہیے، اسے چھوڑ کر ان کی اطاعت کیوں؟ یہ سمجھانے کا ایک انداز تھا۔ تو ارشاد فرمایا فاستغفروہ، تو تم اس سے استغفار کرو، معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف رجوع لاؤ، رجوع کرو۔ مطلب یہ کہ پہلے استغفار کرو، طلب مغفرت کرو، پھر کامل طور پہ توبہ کر کے اسی کی طرف رجوع کر لو، یعنی پھر اس کی مکمل اطاعت کرو اور اس کی عطا کردہ تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب قریب ہے اور مجیب، دعا قبول کرنے والا ہے، دعا سننے والا ہے۔ ان ربی قریب، بڑا نفیس جملہ ہے، میرا رب قریب ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جسمانی اعتبار سے ہم سے قریب نہیں، اس لیے کہ اس کا جسم نہیں ہے۔ جسم کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو لمبائی میں، چوڑائی میں اور گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے۔ جس چیز کو آپ لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں کاٹ سکتے ہوں، تقسیم کر سکتے ہوں، اس کا نام جسم ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی تقسیم سے پاک ہے، لہٰذا وہ جسم سے بھی پاک ہے۔ اب اس کی مطلب سمجھانے کی عرض کر رہا ہوں کہ اس کی کیا کوئی صورت ہے خاص کہ ہم تصور اس کا ذہن میں لا سکتے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور ذہن میں لانا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ نے فرمایا کہ اس کی مثل کوئی شے نہیں۔ جب اس کی مثل کوئی شے ہے ہی نہیں تو ہمارے ذہن میں اگر تصور آتا ہے تو اس چیز کا کہ جسے یا تو ہم نے پہلے دیکھا ہو، مثلا آپ نے پنکھا دیکھا ہوا ہے، اب میں آپ سے بولوں پنکھا تو آپ آنکھیں بند کر کے ذہن میں پنکھے کا تصور لا سکتے ہیں، سیلنگ فین ہے یا اسٹینڈ والا فین ہے۔ یا اگر میں بولوں مطلب مثال کے طور پہ کار، تو آپ کے ذہن میں کار کا تصور آئے گا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ یا تصور اس چیز کا آتا ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کچھ بتا دیا ہو، اس کی ساخت کے بارے میں۔ مثلا میں آپ سے بولوں کہ بھئی ایک ہمارے پاس چیز ہے جس کی 4 ٹانگیں ہیں اور اس کا ایک بڑا سا سر ہے اور اس کے 2 ہاتھ بھی بنا دیے گئے ہیں، اس کا ایک بڑا سا موٹا پیٹ بھی ہے اور اس کا نام ہم نے رکھ دیا ہے پکشو، مثال کے طور پہ۔ اب میں نے سب بتایا، اب میں بولوں گا ذرا پکشو کا تصور ذہن میں لے کر آئیں تو فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے گا، کیونکہ میں نے اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم دیکھ چکے ہیں اور ہم اس کی نظیر کے طور پہ کسی ایسی چیز کو پیش کر دیتے ہیں جو آپ نے نہیں دیکھی، تو آپ سابقہ چیز پر قیاس کر کے اس کو تصور کر لیتے ہیں۔ جیسے بولوں کہ میں نے ایک افریقہ کے جنگلوں میں جانور دیکھا، آپ کہیں گے کیسا؟ میں بولوں گا بالکل ایسا جیسے مگرمچھ نہیں ہوتا۔ تو آپ نے اگر مگرمچھ دیکھا ہے تو پھر آپ کے ذہن میں سے کچھ تصور آنا شروع ہوگا، کیونکہ اس کی مثل میں نے بیان کر دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس تینوں قسم کے تصور محال ہیں۔ نہ تو اللہ کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تصور آ جائے، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس انداز سے نبی کریم نے کوئی تفصیل بیان کی کہ اس تفصیل کو ملحوظ رکھتے ہوئے ذہن میں تصور لایا جائے، نہ اس کی کوئی دنیا میں نظیر موجود ہے کہ اس کو بنیاد بنا کر ہم اس کے تصور کو لے آئیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کا تصور تو نہیں آ سکتا۔ اب قریب آنے کا، اس کے قریب ہونے کا کیا تصور ہے، یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔